بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے تمام ویورز خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خیریت رکھے اور خوش رہیں۔ جی، اگر آپ کسی چیز کو یاد کرتے ہیں اور صحیح وقت آنے پر بھول جاتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے خاص بنی ہے۔ کسی بھی چیز کو جلد از جلد یاد کرنے کی کچھ ٹرکس اور طریقے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان طریقوں کو جان لیں گے تو آپ کسی بھی چیز کو بہت دیر تک اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ آگے جانے سے پہلے آپ سبھی سے گزارش ہے آپ ہمارا چینل ایجوکیشنل ٹی وی 04 کو سبسکرائب کریں تاکہ مستقبل میں آنے والی ہر ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکے۔ دراصل ہم اپنے سبق کو یاد کم کرتے ہیں اور رٹا سسٹم زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور رٹا لگا کر جب یاد کرتے ہیں تو وقتی طور پر تو ہمیں بہت ہی اچھے طریقے سے یاد ہو جاتا ہے، لیکن جب اس کو امتحان میں لکھنے کا وقت آتا ہے تو کنسیپٹ کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے سبق کو یاد کرنے کا صحیح طریقہ جان لو تو آپ بھی کسی چیز کو لمبے عرصے تک یاد رکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے موبائل کی دو سٹوریج ہوتی ہیں، ایک انٹرنل سٹوریج اور ایکسٹرنل سٹوریج۔ اسی طرح ہمارے دماغ کی بھی دو سٹوریج ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے شارٹ ٹرم میموری، ایک لانگ ٹرم میموری۔ شارٹ ٹرم میموری میں ہماری وہ چیز سٹور ہوتی ہے جن کی ہمیں زیادہ دیر تک ضرورت نہیں ہوتی، جیسا کہ روڈ پر چلتی ہوئی گاڑی۔ ہمیں کیا پتہ کس کی گاڑی ہے، جس کی گاڑی ہے اسے پتہ ہو۔ اور دوسری بات آتی ہے لانگ ٹرم۔ لانگ ٹرم میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی ہمیں لمبے عرصے تک ضرورت ہوتی ہے، اور وہ چیزیں ہمیں کبھی بھی نہیں بھولتی، اور وہ چیزیں بالکل الگ ہوتی ہیں، یہاں جن چیزوں کو ہمارا دماغ پہلی دفعہ ایکسپیرینس کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج پر لے کر جائے، آج آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ ظاہر سی بات آپ نے خانہ کعبہ کو پہلی دفعہ دیکھا اور آپ کو وہ کبھی بھی نہیں بھولے گا، اور وہ آپ کی لانگ ٹرم میموری میں سیو ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ وقتی طور پر یاد کرتے ہیں وہ ہماری جو شارٹ ٹرم میموریز میں جاتا ہے، اسے کچھ دیر بعد ختم کر دیتی ہے۔ شارٹ ٹرم میموری سے کچھ دیر بعد ختم کرنے کے بعد اگر آپ کسی چیز کو رٹا مارو گے تو وہ کبھی بھی آپ کو لانگ ٹرم میں نہیں جائے گی، شارٹ ٹرم میں ہی رہے گی۔ جب تک وہ آپ کی شارٹ ٹرم میں میموری میں رہے گی وہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے یاد رہے گی، لیکن جب وہ شارٹ ٹرم میموری سے اٹھ جائے گی پھر وہ کبھی بھی آپ کو یاد نہیں آئے گی، پھر آپ اسے ایک دم سے بھول جائے گے۔ اور کسی بھی چیز کو یاد کرنے کی ٹرکس آپ کو بتاتا چلوں۔ ٹرک نمبر 1، اونچا بول کر پڑھنا۔ ہم کبھی بھی چیز کو یاد کرنے کے لیے دماغ میں اونچا پڑھنا چاہتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو یاد کرنے کے لیے زیادہ دیر تک اونچا پڑھنا بھی لانگ ٹرم میموری سیو کر دیتا ہے۔ آپ کسی بھی چیز کو زیادہ دیر تک دماغ میں سٹور کرنے کے لیے اونچا پڑھا کرو۔ کچھ ایسے لوگ کہیں گے کہ ہم اونچا بول کر پڑھتے ہیں لیکن ہمیں یاد نہیں ہوتا۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ زیادہ تر لوگ اونچا بول کر پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی سبق یاد نہیں ہوتا۔ اصل ٹرک یہ ہے کہ اونچا بول کر اپنی آواز کو اپنے دائیں کان میں جانے دے۔ آپ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہاتھ کی سیدھا اپنے دائیں کان کی طرف کر سکتے ہیں۔ جو آپ کے کان میں دائیں طرف آواز جائے گی وہ آپ کے لانگ ٹرم میموری میں سیو ہو جائے گی۔ سائنٹیفکلی اسٹڈی کے مطابق جو چیزیں ہمارے دائیں کان میں جاتی ہیں وہ ہمیں زیادہ دیر تک یاد رہتی ہیں۔ ہمارا دائیں کان ہماری لانگ ٹرم میموری سے جڑا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے۔ دوسری ٹرک ہے یونیک بنانا۔ کان والی ٹرک کے بعد ٹرک آتی ہے یونیک بنانے کی۔ آپ کسی بھی چیز کو یاد کرتے ہیں، فرض کر لیں آپ کسی پیراگراف کو یاد کرتے ہیں، اسے یونیک بنا لیں۔ کسی بھی چیز کو یونیک کرنے کے لیے آپ ڈیفرنٹ کلرز کے ہائی لائٹر یوز کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے کسی بھی پیراگراف کی پہلی 3 لائنوں کو یلو والے رنگ سے رنگ دیں، دوسری 3 لائنوں کو ریڈ سے رنگ دیں، تیسری 3 لائنوں کو گرین سے رنگ دیں۔ اس طرح جب آپ کو یاد کرو گے تو آپ کے برین کو ایک یونیک چیز یاد کرنے کو ملے گی اور انشاءاللہ تعالی جلد از جلد یاد ہو جائے گا۔ اس لیے اگر آپ جلدی کسی چیز کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک کو آپ یونیک بنا لیں ہائی لائٹر کی مدد سے۔ تیسری ٹپ آتی ہے میمورائزیشن ٹیکنیک۔ میمورائزیشن ٹیکنیک میں سب سے پہلے آتا ہے اسپیس ریپیٹیشن۔ اسپیس ریپیٹیشن کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک چیز یاد کی ہے، 15 منٹ بعد آپ نے اسے دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے، پھر 1 گھنٹے تک دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے، اور پھر 1 دن بعد دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے۔ جو وقفہ آپ کو ملے گا اس میں آپ نے اپنے مائنڈ کو ریلیکس رکھنا ہے اور پھر ریپیٹ کرتے جانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد یاد ہو جائے گا۔ چوتھی ٹیکنیک آتی ہے ٹیچ سم ون وٹ یو اسٹڈیڈ۔ ٹیچ سم ون وٹ یو اسٹڈیڈ، جو آپ پڑھتے ہیں وہ دوسروں کو پڑھائیں۔ فرض کر لیں آپ کو کوئی چھوٹا بہن بھائی پڑھتا ہے، سیم ہی کلاس میں ہے، تو آپ نے جو یاد کیا ہے وہ آپ وائٹ بورڈ پہ اپنے چھوٹے بہن بھائی کو سمجھا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گا، اور فیوچر میں جب آپ یونیورسٹی میں جائیں گے پریزنٹیشن دینے میں بھی آپ کو کافی حد تک آسانی مل سکتی ہے۔ جی، ہماری ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ اب میں ملوں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔